بسم اللہ الرحمن الرحیم 14 چینل کی طرف سے میں ہوں چمن علی خان۔ غیر خدا کو سجدہ کرنا کیوں جائز نہیں؟ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور ہستی کو سجدہ کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ اس حوالے سے ایک انتہائی اہم روایت میں آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس سے پہلے آپ تمام حضرات سے اپیل ہے 14 چینل کو سبسکرائب کر کے، لائک کر کے اور شیئر کر کے ممنون فرمائیں۔ 6 صدی ہجری کے مکتب اہل بیت کے نامور عالم دین ابو منصور احمد طبرسی نے ایک کتاب تحریر کی جس کا نام ہے احتجاج طبرسی۔ احتجاج طبرسی کا اردو ترجمہ مولانا اشفاق حسین نے کیا اور اسے سن 2009 میں ادارہ تحفظ حسینیت نے لاہور سے شائع کیا۔ احتجاج طبرسی کے اردو ترجمہ کے حصہ اول میں صفحہ نمبر 39 پر غیر خدا کا سجدہ اس عنوان کے تحت درج ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرے گروہ سے فرمایا۔ یہاں پر اس بات کی جانب متوجہ کرتا چلوں، کچھ بت پرست حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عقیدہ توحید کے حوالے سے مناظرے کے لیے آئے، تو اس دوران بت پرستوں کے مختلف گروہ تھے اور ان میں سے ہر گروہ نے بتوں کو سجدہ کرنے کے حوالے سے اپنی اپنی توجیہ پیش کی۔ بت پرستوں کے ایک گروہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بت پرستی کی توجیہ یہ پیش کی کہ جن بتوں کو ہم پوجا کرتے ہیں اور جن کے سامنے ہم سجدہ کرتے ہیں وہ خداوند عالم کے پروردگار عالم کے کچھ خاص بندے تھے، اور اس لیے ہم ان کی پرستش کرتے ہیں اور ان کے سامنے سجدہ کرتے ہیں۔ تو وہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بت پرستوں کے اس گروہ سے فرمایا، تم کہتے ہو کہ کچھ لوگوں نے پروردگار عالم کے سامنے اظہار خضوع اور عبادت کیا، ہم نے ان کی صورتوں کو بت بنایا ہے اور اسی کی تعظیم و تکریم کرتے ہیں، لیکن تمہیں جاننا چاہیے کہ جب تم نے ان کے مقابل سجدہ اور عبادت کیا، اپنے چہروں کو خاک پر رکھا اور اس حد تک ان کے سامنے خضوع و خشوع کرتے ہو، تو پروردگار کے سامنے کیسی اظہار بندگی اور کیسا خضوع و خشوع کرو گے؟ سجدہ کرنے، خضوع کرنے اور خاک پر پیشانی رکھنے سے بڑھ کر کوئی عمل ہے؟ اس صورت میں ان بتوں کی تعظیم و تکریم اور پروردگار کی عظمت و بزرگی برابر نہیں ہو جائے گی؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی گفتگو کو جاری رکھتے ہوئے فرمایا، اگر تم بادشاہ کی ایسی تعظیم کرو جیسی اس کے نوکروں کی کرتے ہو، تو کیا تم نے بادشاہ کی اہانت و تحقیر نہیں کی؟ کسی چھوٹے کو از لحاظ عزت و احترام کسی بزرگ کے مساوی قرار دینا شخص بزرگ کی توہین و ذلت کا موجب نہیں ہے؟ سب نے کہا ہاں، ہر حال میں ایسا ہی ہوگا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم بتوں کے سامنے ایسے خضوع و خشوع کرتے ہو اور پھر خدا کے سامنے بھی ایسے ہی بندگی عبادت کرو، تو کیا اس صورت میں تم نے پروردگار کی عظمت و جلالت کی اہانت نہیں کی؟ یہ لوگ بھی خاموش ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اپنی عاجزی کا اظہار کیا۔ یہاں پر یہ روایت تمام ہوئی۔ امید کرتا ہوں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بت پرستوں کے سامنے جس طریقے سے غیر خدا کے سامنے سجدہ کرنے کو ممنوع ثابت فرمایا، اس سے آپ بخوبی سمجھ گئے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو بھی سجدہ کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ ایسا کرنے سے پھر خدا اور غیر خدا کا احترام برابر ہو جائے گا، جو کہ کسی صورت میں بھی ایک صاحب شعور اور ذی عقل انسان کو زیب نہیں دیتا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔